اس وقت ہمارے اینکر پرسن پروگرام دی رپورٹرز اور سینئر صحافی چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ چودھری صاحب یہ تو صبح صبح بڑی پریشان کن خبر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیا جائے، بڑی تعداد ان کے کارکنوں کی ان کے گھر کے باہر رات گئے، بارش کی باوجود وہاں پر موجود تھی۔ فواد چودھری صاحب وہاں پر ہیں، ان کے مرکزی رہنما ہیں۔ ایک اتنی بڑی پارٹی کے ایک اتنے بڑے مرکزی رہنما کو جب وہ اپنے گھر پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں بغیر ایرسٹ وارنٹ دکھائے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اسلام آباد پولیس کی یہ ایفیشنسی کہ جی رات مقدمہ درج کیا گیا اور صبح پہنچ بھی گئی ہے۔ جی یہ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا تماشا، وہ جو نگران سیٹ اپ بنایا جنہوں نے فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے ہیں تو انہوں نے اپنی غیر جانبداری تو ثابت کرنی ہے نا۔ اسی دن کے لیے تو روتے تھے کہ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے لوگوں کو نہ آپ مقرر کریں، یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا۔ تو ان کے الیکشن جو کرائیں گے اگر کرائے تو اس کو کون تسلیم کرے گا یہ مجھے بتائیں۔ اچھا لیکن یہ جو گرفتاری یا جو اریسٹ وغیرہ یا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے کیا گیا بظاہر، جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نہیں، وہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے وہاں درخواست دے کے پرچہ کرایا، رات کوئی ٹیلی ویژن کا لے کے انٹرویو جو ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا کہ یہ جیسے سیکٹری ہوتے ہیں تو اس سے کہنے سے یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ۔ مطلب ہے ایک پورا سیاسی خاندان ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ہے۔ فواد چودھری خود بڑا کئی عہدوں پر کام کر چکے ہیں، وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے، تو ان کے تایا جو یعنی انکل جو تھے وہ گورنر پنجاب تھے، وہ بلکہ گورنر ہاؤس ہی فوت ہوئے تھے، چودھری الطاف حسین۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ادھر عمران خان کی گرفتاری کے لیے مطلب روز علام بیل بج رہی ہیں۔ خاور گمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور گمن، یہ کیا اچانک چلے مقدمات تو ہم نے یہ دیکھا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے جب معاملہ تھا اس وقت بھی آپ دیکھیں کس طرح سے جگہ جگہ مقدمات ہوتے رہے، مقدمات ویسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ارجنسی دکھائی گئی ہے گرفتاری کے معاملے میں، یہ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا میسج دیا گیا اس سے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ میری 2 دن پہلے بھی بات ہوئی فیصل چودھری سے، گزشتہ رات میری فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کسی بھی لمحے، اور بس کوئی بہانہ ڈھونڈنا تھا۔ وجہ بن گئی کل رات کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی آئین اور قانون کے مطابق جو بھی یہ لوگ غلط کام کریں گے ہم ان لوگوں کو سزا دلوائیں گے، قرار واقعہ سزائیں جو کہ پاکستان کے آئین اور قوانین کے تحت جو لوگ غلط کام کریں گے ان کو ملنی چاہیے، وہ ہم ان کو دلوائیں گے، یہی انہوں نے بات کی۔ اب ظاہر ہے اس وقت ملک کے اندر چونکہ سیاسی انتشار ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے آپ دیکھیے گا کس طرح کی گرفتاری ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں جس وقت میرے رات کو جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے پروگرام کے اندر بھی یہ سٹوری بریک کی تھی، میں نے چودھری صاحب کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کل رات کو یہ پتہ آپس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں کے دوران ان کے اوپر سختیاں آئیں گی اور کافی زیادہ سختیاں آئیں گی، اور اب ان کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ظاہر انہوں نے یہ لڑائی شروع کی، یہ کیا حوصلے پست کرنے کی ان کی کوشش ہے؟ کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی تقرری کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کرنا تھا اور مسلسل وہ اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے، سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پروسیڈ نہ کرے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں اب یہ جو ہے مفروضے کی بنیاد کے اوپر تو ہم سوال نہیں کر سکتے۔ اب یہ مفروضہ رہ نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح 25 مئی ہوا، آپ کے سامنے ہے عمران خان صاحب کو گولیاں لگی، جس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں ایک گولی لگی یا 2 گولی لگی جناب اعلیٰ، گولی ایک بھی کافی ہوتی ہے، گولی کا ایک فرکشن بھی اگر کسی کو وہ میٹل کا لگ جائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں تو وہ یہ چیزیں کافی واضح ہیں۔ اور دیکھیں عمران خان جب یہ پنجاب اور کے پی سے اقتدار سے باہر نکل رہے تھے ان کو یہ بڑا علم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب نے ایک آدھ پریس کانفرنس کے دوران ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہم حکومت چھوڑیں گے تو یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ سختی کریں گے اور یہ پوری کی پوری طاقت جو ہے۔ خاور گمن صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ پروگرام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بھی تذکرہ بھی کیا ہوگا احسن اقبال صاحب کا وہ گفتگو
کہ ان کا جب کوشن ہٹ جائے گا تو پھر ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، پھر یہ بھی ہوگا، تو وہ تو اٹ واز ایویڈنٹ کہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ تھا. بالکل یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایجنسی نہیں تھی، اس میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران اور ان کے ووٹر سپورٹرز کو تیار رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے انہوں نے اگر وہ ایک مزاحمتی ایک ریزسٹنٹ موومنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اقتدار یا اپنے اقدار کی جنگ لڑنی ہے، ملک کے اندر حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. ایک بات تو کریڈٹ میرے خیال میں ہمیں ضرور دینا چاہیے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو اقتدار سے علیحدہ کر کے عوام کی عدالت میں پیش کر دیا. اب عمران خان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے، ان کا جو سیاسی مستقبل ہے، وہ پاکستان کی عوام نے ڈٹرمن کرنا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر. وہ پچھلے دنوں جو فواد نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کوئی کلرک جو اپنی نوکری نہیں چھوڑتا، لوگ ایکسٹینشن آفٹر ایکسٹینشن مختلف عہدوں کے اوپر، آپ کو پتہ ہی ہے، کسی کا دل نہیں کرتا اقتدار چھوڑنے کا. آپ پنجاب جیسا بڑا صوبہ، خیبر پختون جیسا صوبہ جہاں پہ آپ کی 2/3 میجورٹی ہے، وہاں سے اگر آپ اپنے آپ کو والنٹرلی اقتدار سے علیحدہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک یہ بڑا ایک ہمت والا فیصلہ تھا. اور اب ظاہر ہے ایک میں آپ کو جو ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے اس وقت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت چلا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس وقت جو تمام بیوروکریسی ہے، خاص طور پر کے پی اور پنجاب، اس کی ساری کی ساری مینجمنٹ ہے وہ اب سینٹر سے ہوگی. وہاں پہ ان کے لوگ اپنے آگے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کس طرح کتنی جمع مردی اور کتنی بہادری کے ساتھ یہ سارے کے سارا جو کرائسس ہے اس کو فیس کرتی ہے. جس طرح بھی فیصل چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے خاندانی سطح کے اوپر اور پارٹی کی سطح کے اوپر یہ جو لڑائی شروع کی ہے، اس لڑائی کو وہ لڑیں گے اور اس کے لیے پوری طرح تیار تھے اور بڑے بھرپور انداز سے تمام جو آئینی اور قانونی راستے ہیں ان کو اپنایا جائے. صحیح. خاور گمن صاحب بیورو چیف اسلام آباد اور ساتھ میں سینئر صحافی تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.